پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل مائنس خان آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ مائنس اس کا کوئی مستقبل ہوگا اس طرح سے، اور جو فالوئنگ ہے وہ ان کے جو چیئرمین ہے انہی کی ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو عارضی چیئرمین نامینیٹ کیا ہے وہ کوئی اپنی فیملی میں سے نہیں کیا، کیونکہ اس سے پہلے تو یہی روایت ہے کہ اپنے فیملی میں ہی عہدے بانٹے جاتے ہیں، تو اس کے علاوہ نہیں ہے، اور وہ اوپر رہیں گے، اور اگر وہ چیئرمین نہ بھی ہوئے تو وہ جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب پیکس لیڈر کے طور پر لندن سے آپریٹ کر رہے تھے، اسی طرح وہ بھی آپریٹ کرتے رہیں گے، بات انہی کی سنی اور مانی جائے گی، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ انہی کے ارد گرد ہیں اور انہی کی وجہ سے اس پارٹی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، لہذا میرا نہیں خیال کہ مائنس عمران والی کوئی بات ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جی لیکن سعید قاضی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکلا کی سیاست ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے، قومی سیاست ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو بیرسٹر گوہر کی جو نامزدگی ہے آپ کے خیال میں اسی طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ایک پاور لیس قسم کے عثمان بزدار صاحب کو پنجاب میں مسلط کیا گیا تھا؟ آپ اس نامزدگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، گوہر صاحب نے 20 سال کام کیے اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ ان کے چیمبر میں، اور ان کے ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ کمپیٹنٹ آدمی ہیں۔ بزدار صاحب کی تو کوئی اس طرح کی فارمل ایجوکیشن بھی ہمیں نظر نہیں آئی، اور کوئی جو ان کی گفتگو تھی اس میں سے بھی کوئی اسٹیٹس مین ہمیں جھلکتا نظر نہیں آتا تھا، مگر یہ کنسسٹنٹ رہے ہیں اور لائلسٹ ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، بہت سے ٹاپ لائرز جو ہیں ان کو ٹکٹس دیے جائیں گے، اور اس سے پہلے یہ بات میڈیا پہ آ بھی چکی ہے، مگر یہ ہے کہ 10-15 تو جو ٹاپ کے بڑے وکیل ہیں وہ اس کو کریں گے، کیونکہ ایز اے میٹر آف اسٹریٹجی انہوں نے وکلاء کو زیادہ سے زیادہ ٹکٹس دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایک تو وہ منظم ہے، پھر وہ اب پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان کی آرگنائزیشنز ہیں، تو وہ ایک طرح سے پیش بندی کی جا رہی ہے کہ جو حکومت ہے وہ زیادہ ہائی ہینڈڈ نہ دکھا سکے، تو میرے خیال میں یہ اتنا برا چوائس نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ انہوں نے علیمہ خان کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بنایا، بلکہ پارٹی سے ایک آدمی کو چوز کیا، اور یہی کمی شاید ہماری سیاست میں ہے کہ یہ جو ہے لمیٹڈ کمپنیاں بن جاتی ہیں اور موروثیت ہوتی ہے اور گدی نشینی بن جاتی ہے، پیری فقیری ٹائپ بن جاتی ہے، تو لیکن قاضی صاحب نظریاتی جو ان کے کارکن ہیں ان کو تو نظر انداز کیا گیا نا۔ دیکھیں اس وقت بانی کارکن اکبر بابر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حامد خان کا نام بھی لیا جا رہا تھا، پرویز الہی کو بھی اب ہم نظریاتی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے وہ چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں خان کے ساتھ، تو ان میں سے کوئی نام بھی ان کو چیئرمین کے لیے نہیں انہوں نے کنسیڈر کیا؟ دیکھیں، یہ جو پیریڈ تھا نا خان صاحب کا، یہ جو جیل میں انہوں نے وقت گزارا، آئی تھنک اٹ از دی موسٹ ایجوکیٹو، اٹ شوڈ ہیو بین دی موسٹ ایجوکیٹو پیریڈ آف ہز لائف۔ ان کی ساری زندگی کی تگ و دو یا جو انہوں نے سیکھا پڑھا کیا وہ ایک طرف ہے، اور یہ ایک طرف ہے، اس کے بعد انہوں نے ٹرو کلرز میں دیکھا کہ پاور کیا ہوتی ہے اور پاور کس طرح آپریٹ کرتی ہے، لہٰذا وہ جانتے ہیں، ان کے قریب ترین لوگ جو تھے، جو ورکر تھے، وہ بہت سے چھوڑ کے بھی چلے گئے، کچھ مجبور تھے، کچھ خود انہوں نے کہا کہ یار آپ جو ہے اس آپریشن کا نشانہ نہ بنے اور چھوڑ جائیں مجھے، یہ بھی بات سامنے آئی، تو میرے خیال میں نظریاتی ورکر تو پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ پی ٹی آئی کوئی پہلے دن سے کوئی نظریاتی پارٹی نہیں تھی۔ نظریاتی پارٹی کیا ہے یار؟ سرمایہ داری کو سپورٹ کر رہی تھی، جو نواز شریف صاحب بھی کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی بھی کر رہی تھی، تو کون سے نظریاتی ورکر تھے ان کے؟ میں بتا دیا کہ پرائیویٹائزیشن پہ ان کی وہی پوزیشن ہے جو پیپلز پارٹی کی ہے، جو پی ایم ایل این کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد لبرل ڈیموکریسی ہے، سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی ہے، تو اس میں تو اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم بڑے نظریاتی تھے، اور بھائی کوئی آپ کی خواہشیں ہوں گی یا آپ کو کوئی خان صاحب نے کوئی پسند کا عہدہ نہیں دیا، وہ تو الگ بات ہے، تو نہ کوئی نظریہ ہے، نظریہ وہی ہے جو چل رہا ہے جسے نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ کہتے ہیں، اس میں سارے، اگر یہ نظریاتی پارٹی تھی تو شیخ کیا کر رہا تھا یہاں پہ، جو کہ ملازم تھا اس کا آئی ایم ایف کا، اسی طریقے سے جو اسٹیٹ بینک کا آپ نے ملازم لگایا اور بس سب سے برا لیجسلیشن کا پیس بنایا آپ نے کہ اتنی طاقت دے دی کہ ڈالر مارے، یہ تو دعائیں دیں آپ اس کمیٹی کو جو بنی ایس آئی ایف سی، تو آپ کا ڈالر جو ہے وہ کہیں کھڑا ہو گیا ہے، ورنہ ان کے ہاتھوں میں تو جو آیا ہے اڑا کے رکھ دیا انہوں نے، تو میرے خیال میں دیر از اے لاٹ دیٹ نیڈس ٹو بی لرنڈ بائی دیم، اور نظریہ نہ کیا کریں، وہ پاور پالیٹکس ہے، آپ بھی شامل ہو جائیں، خان صاحب کو راضی رکھیں، عہدے شہدے لیں، اگر ان کی پاور آتی ہے تو ہمیں نظریات کو بدنام نہ کریں، میرے یہ رائے ہے۔ اکبر بابر صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے،
انہوں نے کہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے بھی ایک پارٹی کا الیکٹورل کالج ہوتا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت مکمل نہیں ہے، تو اس الیکٹورل کالج کے بغیر انٹرا پارٹی الیکشنز اس کو پھر چیلنج کیا جا سکتا ہے، یہ پھر غیر قانونی کام ہونے جا رہا ہے؟ یار دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہاں کون سا قانون ہے؟ کیا کس پارٹی میں کوئی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو جو ہے، کسی کی مجال ہے کہ میاں صاحب کے سامنے کھڑا ہو؟ کسی کی مجال ہے زرداری صاحب کے سامنے کھڑا ہو؟ سارے جو نعوذ باللہ من ذالکہ جو اتنے پیغمبرانہ جو معیارات ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ آسمان پر یا جنت میں سیاست کرتی ہے۔ ارے بھائی قبضہ گروپ ہیں، قبضہ گروپوں کے پیسوں سے الیکشن فنڈ ہوتے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ پیسے کے پیچھے سیاست دوڑ رہی ہے، سیاست کے پیچھے پیسہ دوڑ رہا ہے۔ سب سے جو جہاں بری بات ہے وہ یہ کہ آپ پی ایم ایل این کی پوزیشن سے اٹیک کر دو، پی ٹی آئی پہ اٹیک کر دو، پی ایم ایل این کی پوزیشن سے ساتھ شامل